ریمنڈ ڈیوس جو کہ پاکستان میں تعینات تھا امریکی کونسلیٹ جنرل میں، اور اس نے یہاں 2 پاکستانیوں کو گولی مار کے ہلاک کیا۔ پاکستان نے اس کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود یہ حوالات میں روتا رہا۔ 2 دفعہ یہ رویا، اگرچہ ممکن ہے کہ حراست کے دوران اور بھی چھپ کے روتا رہا ہو، لیکن ریمنڈ ڈیوس نے رہا ہونے کے بعد جب یہ واپس چلا گیا امریکہ تو اس نے ایک کتاب لکھی، دا کانٹریکٹر۔ یہ اس کی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے ریمنڈ ڈیوس جو کہ پاکستان میں تعینات تھا امریکی کونسلیٹ جنرل میں، اور اس نے یہاں 2 پاکستانیوں کو گولی مار کے ہلاک کیا تھا، اس کے اوپر ایک سیریز پیش کروں گا اور اس کے کئی ایپیسوڈ ہوں گے۔ ایک جو میں پہلا ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں وہ آج کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ تمام کریڈیبل سورسز سے میں پیش کر رہا ہوں کہ جب اس نے یہاں پہ مزنگ چوک میں 2 پاکستانیوں کا قتل کیا ریمنڈ ڈیوس نے، تو اس پہ بہت شور بچا۔ امریکنز نے کہا کہ اس کو سفارتی استثناء یعنی ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے، لہٰذا آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو امریکہ واپس بھجوایا جائے۔ لیکن یہاں پہ حکومت نے اس کو یہ بات نہیں مانی، کیونکہ ان کا ریکارڈ یہ کہہ رہا تھا شروع میں کہ یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک کانٹریکٹر، سیکیورٹی کانٹریکٹر تھا، شاید بلیک واٹر سے یہاں بھیجا گیا تھا، تو اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں۔ اور پاکستان نے اس کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ اس پہ کافی احتجاج بھی یہاں پہ ہوئے پاکستان میں۔ تو یہ ایک لمبی اور دلچسپ لیکن دردناک داستان ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو کہ سرکاری فائلوں کا حصہ ہے۔ آج کا صرف میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ یہ اپنے آپ کو سیکیورٹی کانٹریکٹر، بڑا کمانڈو، مرڈر بھی کیا ہوا تھا، کولڈ بلڈ میں مرڈر کیا، اس کے باوجود یہ حوالات میں روتا رہا، زیر حراست روتا رہا۔ 2 دفعہ کا واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 دفعہ یہ رویا، اگرچہ ممکن ہے کہ حراست کے دوران اور بھی چھپ کے روتا رہا ہو، لیکن 2 دفعہ تو سامنے لوگوں کے اس نے یہ رویا۔ 8 فروری کو، 27 جنوری کو یہ واقعہ ہوا۔ 8 فروری کو CTD کی حراست میں جب امریکن کونسلیٹ سے اس کا نمائندہ سلمان خلیل اور اس کا ڈاکٹر وہاں پہنچے تو یہ ان کو دیکھ کے آبدیدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کہیں روتا رہا، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کے دونوں پریشان ہو گئے۔ اس کی داڑھی یعنی شیو نہیں کی ہوئی تھی، نہایا بھی نہیں تھا، اور اس نے کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے سے وہ تفتیش کرنے کی کوشش کی ہے، میرے سے سوال پوچھے ہیں تو میں بڑا پریشان ہوں۔ تو انہوں نے تسلی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بات کر لیں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ بہرحال یہ ایک تو واقعہ یہ ہو گیا جہاں پہ صرف سوال پوچھنے کے اوپر اس کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ امریکن ہے، اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، اس سے سوال بھی نہیں پوچھنے چاہیے۔ جب سوال پوچھے تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ اس سے کہیں اور فائلوں میں اس کا ثبوت نہ مل جائیں کہ اس کو قتل میں ملوث کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب اس کو وہاں سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا، 11 فروری کو اس کو کونسل جنرل لاہور اور ساتھ اس کے ڈاکٹر، امریکن ڈاکٹر جو ہے کونسلیٹ کا، وہ ملنے کے لیے گئے۔ تو کونسل جنرل نے اس کو ایک کوئی کاغذ پڑھنے کے لیے دیا، جس کو دیکھ کے پہلے وہ تنزیہ ہنسا اور پھر رونے لگ پڑا، یعنی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں جیل میں تو جیل حکام نے میری تلاشی لی ہے، میری جسمانی تلاشی لی ہے، میرے جو ساتھ سامان ہے اس کی تلاشی لی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر بھی بنا لی ہیں، تو اس سے میری بڑی بےعزتی ہوئی ہے۔ یعنی وہ بےعزتی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکن جیلوں میں تو یہ روٹین ہے، تلاشی کیا، پورے کپڑے اتار کے تلاشی لی جاتی ہے۔ بہرحال اس نے ساتھ ہی غصے میں کہا کہ یہ جب تک مجھے ڈپلومیٹک امیونٹی پہ نہیں مانیں گے اور یہ مجھے سفارتی استثناء نہیں دیتے تو ان کی امداد بند کر دینی چاہیے امریکہ کو۔ بہرحال اس پہ کونسل جنرل نے تسلی دی کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو یہ وہ۔ بعد میں سپرنٹینڈنٹ جیل سے بات ہوئی کونسل جنرل کی، تو اس نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس کے فنگر پرنٹس لیے جائیں، تو فنگر پرنٹ نہیں دے رہے۔ تو کونسل جنرل بھی اس پہ اکڑ گئے کہ نہیں یہ فنگر پرنٹ نہیں دیں گے، اور اس کو کھانا جو ہے وہ بھی روزانہ
कॉन्सुलेट से आया करेगा और इसका आप सेल में से CCTV भी हटाएं, कैमरास हटाएं। तो बहरहाल ये 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें ये पहलवान जो है ये रोया। उसने अपनी एक किताब भी लिखी, रेमंड डेविस ने रिहा होने के बाद जब ये वापस चला गया अमेरिका तो उसने एक किताब लिखी, द कॉन्ट्रैक्टर, ये उसकी बुक है। उसमें इस किताब में उसने ये वाक़या का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि रोया। उसने कहा कौंसल जनरल ने देखा कि आंखें सुर्ख हैं तो पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा कि नहीं मेरा ज़ुकाम है, इस वजह से हो रहा हूँ। लेकिन दरअसल वो दोनों मौक़ों पे रोए, जो सबके सामने रोया, और हालत उसकी ये हो गई कि खाना पीना छोड़ दिया, शेप बढ़ गई, नहाया नहीं, और नाजुक मिजाज जैसे कि तलाशी लेने पे भी उसको रोना आ गया। तो ये नाजरीन एक एपिसोड है, इस तरह के कम से कम 30 एपिसोड आपके सामने पूरी कहानी जो है वो मैं बयान करूँगा, से लेके जब तक वो मार्च में वापस चला गया, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये एक हमारी तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है, जिससे आने वाले भी जो फैसला साज होंगे, लोग होंगे, उनको इससे मदद मिलेगी सारे सिस्टम को समझने की और आइंदा के लिए भी फ़ैसले करने की। शुक्रिया।